کہ جب ایک آدمی آیا اور اس نے آگے خبر دی کہ یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک فاخرج، یہاں کے جو رؤساء ہیں وہ تیرے قتل کا منصوبہ بنا رہے ہیں، لہذا تم ادھر سے نکل جاؤ، فاخرج انی لک من الناصحین۔ تو اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے مدین کی طرف چل پڑے، کوئی سواری نہیں، پاؤں میں چھالے پڑ گئے، چلتے چلتے بڑی مشکل سے آپ مدین پہنچے۔ وہاں دیکھا کہ دو لڑکیاں بیچاری پریشان ہیں اور اپنے مال کو روکے ہوئے ہیں، باقی سب دنیا پانی پلا رہی ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا یہ ہمیں نہیں پلانے دیتے پانی جب تک کہ ہم ان کے جانور نہ پی لیں، اس کے بعد جو بچے گا وہ ہم پلائیں گے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مجھے غصہ آیا تو انہوں نے وہ جو دوسرا حصہ تھا جس پر پتھر تھا اس کو ہٹا دیا اور بڑے بڑے ڈول بھر بھر کے وہ سارا علاقہ تل بل کر دیا، اور بچیوں سے بھی کہا پلاؤ پانی تم بھی، اور باقی جو بچے ہوئے ہیں سب پلاؤ۔ سب نے پانی پلایا، واپس گئیں تو آپ ایک درخت کے نیچے آ کے سائے میں بیٹھ گئے۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یا اللہ اب ایک تیرا فقیر تیرے حکم پر، تیری امید پر، تیری رحمت پر ایک سائے میں بیٹھا ہے، اب آپ کی مرضی ہے میرے ساتھ جو بھی معاملہ فرمائیں گے۔ کچھ دیر گزری کہ فجاءته احداهما تمشی علی استحیاء، وہ جو دو بہنیں تھیں نا ان میں سے ایک بہن بڑے ادب سے اور بڑے احترام سے چلتی ہوئی آئی اور آ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سلام کیا، اور اس کے بعد کہا کہ ان ابی یدعوک، ہمارا والد تمہیں بلا رہا ہے تاکہ تمہیں تمہاری اس محنت کا بدلہ دیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں حضرت شعیب کے گھر میں آ گیا۔ یہ حضرت شعیب پیغمبر ہیں، اس کی ایک بیٹی نے کہا کہ یا ابت استاجر ہو، ان کو کسی کو بیچارہ پیسے بھی بیچارہ بے گھر ہے، اس کو تم اپنے پاس ملازم رکھ لو، کیونکہ یہ قوی بھی ہے اور امین بھی ہے۔ تو والد نے پوچھا قوی کیسے؟ انہوں نے کہا جو پتھر 16 آدمی نہ اٹھا سکے یا اکیلا اٹھا لے، اس سے بڑی قوت کی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے۔ اور امین یوں ہے کہ مجھے اس نے کہا تھا کہ میرے آگے نہ چلو، میں آگے چلوں گا تم پیچھے چلو، تاکہ تمہارے بدن پر میری نظر نہ پڑے۔ تو یہ امانت کی دلالت ہے۔ تو اب حضرت شعیب نے کہا انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین، ان دو بہنوں میں سے میں ایک کی تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن میری شادی کی شرط یہ ہوگی کہ تم 8 سال تک میرے یہاں رہو گے اور بکریاں چراؤ گے، اور اس کے بعد پھر میں تمہیں اجازت دوں گا۔ اور پھر میں کہ ٹھیک ہے، میں ایسے بھی کہاں جاؤں گا، اس سے بہتر ہے جو کسی سہارے میں رہوں۔ تو آپ وہاں بکریاں چراتے رہے۔ اب جب مدت پوری ہو گئی، شعیب بھی پیغمبر تھے، انہوں نے کہا میں اپنی زبان میں پکا ہوں، تیرا وعدہ پورا ہو گیا ہے، تم نے بھی وعدہ نبھایا ہے، لہذا یہ عصا ہے، یہ بکریوں کا ایک ریوڑ ہے، یہ میری بیٹی ہے، اب یہ تمہاری بیوی ہے، تم جاؤ اور اپنے ملک میں جاؤ، اب خوف نہ کرو، تمہارا وہ ظالم فرعون اب وہاں نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے۔